یہ انسان کی فطرت ہے. میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں, ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ہمارے طبیعت میں ایسا ہے. میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں نا, تو بچوں کی پریشانی کی وجہ سے میرے ذہن پہ اثر ہوگا, میرے اعصاب بہت کمزور ہو جائیں گے, تڑپنے لگوں گا, ارے میرا بچہ بیمار ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اور اگر کسی گھر میں 18 جنازے رکھے ہوں, بڑوں کی عقلیں زائل ہو جائیں گی. جو 18 جنازوں کی موجودگی میں دعا مانگے اور صحیفہ سجادیہ بنا دے, اسے زین العابدین کہتے ہیں. امام کا کلام ایسا تھا. آج چاند رات ہے, کیونکہ پہلے عشرے میں عموماً بیویوں کے مصائب نہیں آتے, تو میں آج سوچ رہا تھا کہ مجھے موقع مل گیا, ایک کل کی مجلس اضافی مجلس تھی, تو میں بیویوں سے متعلق چند جملے پیش کر دوں آپ کی خدمت میں. کل بھی میں نے ایک اشارہ کیا تھا, امیر المؤمنین کو اپنی بیٹیوں سے بہت محبت تھی. ہر باپ کو بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے, لیکن اگر باپ علی جیسا ہو اور بیٹیاں زینب ام کلثوم جیسی ہوں تو محبت بڑھ جاتی ہے. جب آپ نے اپنا دارالخلافہ منتقل کیا مدینے سے کوفے کی طرف, تو ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ سے کہا, بیٹا حسن, مجھے میری بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں, بیٹا آپ خود مدینے جائیے, میری بیٹیوں کو لے آئیے. لیکن جب امام حسن مجتبیٰ جانے لگے تو ایک جملہ کہا, علیک باللیل, بیٹا رات میں سفر کیجئے گا. ارے میں جملہ کہہ گیا ہوں, رات میں سفر کیجئے گا. کیوں؟ یہ اس بی بی کی بیٹیاں ہیں جس کا جنازہ بھی رات میں اٹھا تھا. بیٹا رات میں سفر کیجئے گا. کاش میں پڑھ پاؤں آج کا مسائل. کہا بیٹا رات میں سفر کیجئے گا. کہا بابا جیسا آپ نے کہہ دیا. امام حسن مجتبیٰ مدینے پہنچے, بہنوں نے جیسے ہی دیکھا, کہا بھیا کیا خوشخبری لائے ہیں؟ کہا بابا نے کوفے بلایا ہے. ساری بیٹیاں بہت خوش ہوئیں. کہا بابا نے بلایا ہے؟ کہا ہاں ہم سب چلیں گے. جناب امیر سے بہت محبت تھی بیٹیوں کو, ساری بیٹیاں تیار ہو گئیں. کہا ہم سب کے سب کوفے چلیں گے. رات میں سفر ہوتا تھا. جیسے ہی کوفے کے باہر قافلہ پہنچا, امام حسن مجتبیٰ نے قافلے کو روکا اور خود اکیلے گئے. امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے. جیسے ہی امام حسن کو دیکھا فوراً کہا, علیک باللیل, بیٹا رات کا انتظار کیجئے گا. اب میری طرف دیکھیے گا, مولا نے کوفے والوں سے کہا, کب؟ 36 ہجری میں, 61 ہجری نہیں ہے. کہا کوفے والوں, آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے, آج نبی کی نواسیاں کوفے میں آ رہی ہیں. آج جناب رسول خدا کی نواسیاں آ رہی ہیں, آج میری بیٹیاں کوفے میں آ رہی ہیں. سب کوفے والے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. جناب امیر آئے بیٹیوں کے استقبال کے لیے. ایک مرتبہ کہا, بیٹا حسن مجتبیٰ, اس ناقہ کی, اس اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دیں جس پہ زینب سوار ہے. میں اپنی بیٹی کو خود کوفے میں لے کے جاؤں. دیکھیں کتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. اونٹنیاں موجود ہیں, مولا نے اس ناقہ کی مہار ہاتھ میں لی جس پہ جناب زینب ہیں. اپنے ہاتھ سے مہار تھام کے مولا کوفے میں اپنی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا نے آواز دی, بیٹی زینب. کہا جی بابا جان. کہا بیٹی ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے گا. جناب زینب نے عماری کا پردہ ہٹایا. کہا جی بابا جان فرمائیے. جناب زینب نے جیسے مولا مشکل کشا کو دیکھا نا, تو جانتے مولا نے کیا کہا؟ کہا بیٹی غور سے دیکھ لو, یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. کہا بیٹی یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. جناب زینب نے عماری کا پردہ گرا دیا. امیر المؤمنین نے مہار کو پکڑا, آگے بڑھے, دوبارہ آواز دی. کہا زینب. کہا جی بابا جان. جناب امیر نے کہا بیٹی عماری کا پردہ ہٹائیے. جناب زینب نے عماری کا پردہ ہٹایا. جناب امیر نے کہا بیٹی زینب غور سے دیکھ لیجئے, یہ کوفے کی پہلی گلی ہے. جناب زینب نے گلی کو دیکھا, پردہ گرا دیا. کچھ آگے بڑھے تھے, جناب امیر نے آواز دی, کہا بیٹی زینب عماری کا پردہ ہٹائیے. بی بی نے اب جب تیسری مرتبہ پردہ ہٹایا, کہا بابا جان فرمائیے. کہا بیٹی غور سے دیکھ لو, یہ کوفے کا بازار ہے. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا.
کہ بابا یہ چوک، یہ گلیاں، یہ بازار آپ عباس کو دکھائیں، محمد حنفیہ کو دکھائیں. بابا میں بازاروں میں نہیں آؤں گی، بابا میں گلیوں میں نہیں آؤں گی، بابا میں چوک میں نہیں آؤں گی. ایک مرتبہ جناب امیر نے آواز دے کے کہا کہ بیٹی کل یہی کوفہ ہوگا، یہی بازار ہوگا، ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، علی کی بیٹیاں ہوں گی. اجرکم اللہ. میں تمام کر دیتا، مجھے معاف کر دیجئے گا بھائی، برداشت نہیں کر پا رہا. میرے مولا نے رو کے کہا کہ بیٹی زینب کل یہی کوفہ ہوگا، یہی بازار ہوگا، ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، علی کی بیٹیاں ہوں گی. اور ایک اور جملہ، مولا یہ جملہ نہ کہیں کہ میری زینب نہ عباس ہوگا. نہ علی اکبر، نہ محمد. اجرکم اللہ. میں نے تمام کر دیا. بس بھئی دو جملوں کی. ارے آج تو بھی چاند رات ہے، آپ ایسے رو رہے ہیں، جب میں شہادتیں پڑھوں گا تو کیا کیجئے گا؟ ایک جملہ کہو. بس بھئی میں نے تمام کر دیا. یہ تھا 36 ہجری کا کوفہ. جب 61 ہجری آئی، 12 محرم کو بیبیاں کوفے میں آئیں. اے کاش کوئی پھول بھی نہ مارتا، جناب امیر کی بیٹیوں کو کوئی پھول بھی نہ مارتا، لیکن لوگوں نے پتھر مارے. جب لوگ پتھر مار رہے تھے نا، اچانک ایک طرف سے آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کچھ کہتے ہیں یہ کوفے کی روایت ہے، کچھ کہتے ہیں شام کی روایت ہے، مجھے بحث نہیں، لیکن آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. اے ابا عبداللہ الحسین، آپ کی عظمتوں کو سلام. جناب زینب نے سوال کیا، بیٹا سجاد، اس غربت کے عالم نے کس نے میرے بھائی کو سلام کیا؟ امام سجاد رونے لگے کہ پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھیں، ایک سر لٹکا ہوا تھا، ساری بیبیاں گزر گئیں، ایک بیوی رک گئی. اس بیوی کا نام رقیہ بتایا جاتا. وہ بیوی کہنے لگے، مسلم، جو آپ پہ بیتی مجھے پتا چل گیا، جو مجھ پہ گزری آپ کو پتا. مسلم مجھے اتنا بتا دے، میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مختصر سی دعا کراؤں گا. ارے صحیفہ سجادیہ کے صدقے میں مانگ لیجئے، چادر جناب زینب کے صدقے میں مانگ لیجئے، جو مانگیں گے عطا ہوگا. اب آپ لوگ کیونکہ بہت زیادہ گریہ کر چکے ہیں، میں اور نہیں رلاؤں گا، لیکن ایک واسطہ دوں گا. میری طرف دیکھیے گا، ہاتھوں کو بلند کریں. جو دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ العزیز قبول ہوں گی. صرف ایک واسطہ دوں گا، صرف ایک واسطہ. میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں، کبھی بیماروں کو بستر سے تو نہیں گرایا جاتا؟ پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما،
مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارا، واسطہ ہے ان بیبیوں کا جن کے پاؤں بہت زخمی تھے، پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو زندگی میں محمد و آل محمد کی زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا۔ پروردگارا، جتنے مومنون و مومنات اس مجلس میں موجود ہیں کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ پروردگارا، واسطہ اس بی بی کا جس نے جب اپنے نانا کی زری پہ ہاتھ رکھا تو یہ شکوہ نہیں کیا نانا مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، یہ شکوہ نہیں کیا نانا ہمیں پانی نہیں دیا گیا، صرف دو باتوں کا تذکرہ کیا، نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب حسین کے سر سے امامہ اتارا گیا، نانا جب شمر نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اور دوسرا شکوہ جانتے ہیں کیا کیا؟ کہا نانا آپ کی امت نے میری چادر چھین لی۔ پروردگارہ، چادر جناب زینب کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔